وہ شجاع یہ ایک مقام پہ کہتا ہے، نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ مارکہ حق و باطل جب کبھی اپنی عروج پہ ہوتا تھا تو ہم پیغمبر کی پناہ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! علی جیسے شجاع کو اگر پناہ چاہیے تو وہ پیغمبر کا وجود اقدس ہے، لہذا سمجھنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ یہ اوصاف کامل شکل میں انسان کو اس وقت نظر آئیں گے جب علی کا آخری بیٹا مہدی منتظر آئے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سلائیڈ انہوں نے کچھ اور لگا دی ہے، بہرحال ایک صلوات اللہ فرمائیں انشاءاللہ۔ وہ دعا ہے حضرت مہدی کی، اگر لگ جائے تو بہت اچھا ہے۔ ایک بار پھر بھی صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی شناخت کے 3 زاویے ہیں۔ ذرا توجہ سے میری بات سماعت فرمائیں گے۔ 3 زاویے ہیں۔ ایک، امام کی عظمت کیا ہے قرآن میں اور حدیث میں، کس عظمت کا مالک انسان آئے گا، اور بس ایک اشارہ کہہ کے کھولوں گا انشاءاللہ بعد میں صحیح۔ ایسی شخصیت آنے والی ہے جو یکجا سارے نبیوں کے معجزات کا مظہر ہوگا، یکجا، اس لیے کہ وہ زمانہ ابھی باقی انسانوں نے ہی دیکھا، یکجا تمام تر انبیاء کے اوصاف کا مظہر آئے گا۔ دوسری بات، امام جب تشریف لائیں گے تو امام کا پروگرام کیا ہے، تاکہ اس پروگرام کے مطابق ہم تیاری کر کے آئیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے، آپ اس کے مطابق یہاں تیاری کر کے آئے ہیں۔ آپ نے آفس جانا ہو تو ظاہر ہے اس کے مطابق آپ تیاری کرتے ہیں۔ لہذا پوچھا یہ جائے کہ مولا کا پروگرام کیا ہے، تاکہ اس کے مطابق ہم تیاری کریں۔ اور تیسرا، اس پروگرام کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ کل ہم نے گفتگو شروع کی کہ ہمیں کون سا مدینہ قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ امام علیہ السلام سے مربوط دعائیں کتابوں میں موجود ہیں، امام کی زیارت موجود ہے، دعائے ندبہ موجود ہے، زیارت ناہیہ موجود ہے، یہ مختلف دعائیں حضرت کے ظہور کی موجود ہیں، دعائے فرج موجود ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا جو کہ امام زمانہ سے مربوط ہے، اور اس دعا میں بیان کیا گیا ہے کہ کون سی ویلیوز اور کون سی قدریں ہیں جو ہمیں قائم کرنی ہیں، تاکہ امام جب آئیں تو ہم پہلے سے تیار ہوں۔ یہ نہیں کہ امام آئیں گے اور آ کے فون کریں گے، لو بھئی آ جاؤ میں آ گیا، صلوات بر محمد علیہ۔ یعنی میسیج تو آپ تک پہنچ رہا ہے، فون بھی ہو چکا ہے۔ یہ مجالس امام نے آنے سے پہلے آپ کو اس لیے دی ہیں تاکہ سیکھو سمجھو میرے آنے سے پہلے کیا کرنا۔ تو یہ دعا کے جملے میں اب کل جو پڑھ چکا، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ، پروردگار ہمیں توفیق دے کس کی، اطاعت کی۔ توفیق کا معنی بھی کل میں عرض کر چکا۔ بعد المعصیہ، گناہ سے دوری عطا فرما۔ صدق النیہ، ارادوں کی پاکیزگی دے دے۔ عرفان الحرمہ، حرمت حرام کہاں پہ ہے اس کی معرفت بھی عطا کر دے۔ اکرمنا بالہدی والاستقامہ، ہدایت کے ساتھ ایسی استقامت دے دے جو تو نے سعید کو دی۔ سعید یاد ہے نا، سعید ذہن میں ہے کہ روز عاشور سعید کون تھا؟ سعید وہ تھا کہ امام نے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ میں سے کون ہے جو کہ نماز میں لشکر کے سامنے اور امام کے درمیان کھڑا ہو؟ یہ نوجوان سعید تھا، امام کی نماز کی حفاظت کے لیے امام کے سامنے کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر!
خالی ہدایت نہیں عزیز و استقامت بھی چاہیے۔ ادھر تیر آیا، سعید کھڑا رہا، کبھی تیر یہاں لگا، کبھی تیر یہاں لگا، کبھی تیر وجود کے باقی حصوں پہ لگا، ہمت کر کے کھڑا رہا، یا علی ادرکنی، پروردگار مجھے استقامت دے تاکہ میرے مولا کی نماز ختم ہو جائے، میرے آقا کی نماز تمام ہو جائے۔ اور جب محسوس ہوا نا کہ اللہ اکبر، امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر کہا ہے، تو اب سعید نے کہا کہ میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ سعید نیچے گرا، امام نے اپنی گود میں لیا، بس ایک آخری بات پوچھی، کہا مولا حل وفیت ہو، کیا میں نے وفا کی ہے؟ اکرمنا بالہدا والاستقامہ، پروردگار ہمیں ہدایت بھی عطا فرما، استقامت بھی عطا فرما۔ سدد السنتنا بالصواب والحکمہ، ہماری زبانوں میں دو چیزیں عطا کر دے، ایک زبان جب بولے تو ٹھیک بولے، اس کا مطلب ہے یہ زبان کہیں ادھر ادھر نہ بولے، والحکمہ بولے تو دانائی کی بات کرے۔ یہاں تک بات ہو گئی، اور اگلی جو ہے وہ ہے، ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وَامْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، ہمارے دلوں کو بھر دے، ہمارے دلوں کو بھر دے، کس سے؟ علم سے اور معرفت سے۔ پیغمبر اکرم آئے تو سب سے پہلی جو بات ارشاد فرمائی وہ ساری دنیا میں معروف ہے، شیعہ سنی سب اس کو نقل کرتے ہیں، شاید بچوں کو بھی یاد ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلے دن سے پیغمبر نے چاہا کہ اسلامی سوسائٹی میں نہ جاہل رہے نہ جہالت رہے۔ اسلامی سوسائٹی کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے عالم ہوں، اپنی اپنی سطح پہ، اپنی اپنی جگہ پہ، اور اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنا چاہیے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتے، اس یونیورسٹی میں آپ داخلہ لے لیں، آپ کو علم ملتا رہے گا۔ یہ اس یونیورسٹی میں یہ مولا کی کرم نوازی ہے کہ مولا نے کم از کم ہمیں کسی اور یونیورسٹی میں جانے کی بجائے اپنی ایک یونیورسٹی کھول لی ہے۔ ہاں، تو یہ اس یونیورسٹی سے یہ میری بھی ڈیوٹی ہے، جو میں نے پڑھا ہے آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی امانت ہے، یہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کل مولا کہتے تھے نا سلونی سلونی پوچھو مجھ سے، تو آج مولا نے خود ہی بندوبست کر دیا ہے کہ میرے چاہنے والوں میں سے کچھ کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ جا کے ان تک پہنچاؤ، اور ان کا کام ہے کہ تم سے پوچھتے رہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہمارے دلوں کو بھر دے، کس سے؟ علم سے، اور کس سے؟ معرفت سے۔ پروردگار معرفت سے ہمارے دلوں کو بھر دے۔ تو خالی علم سے معرفت نہیں آتی، علم بھی ضروری ہے اور معرفت بھی ضروری ہے۔ معرفت کا تعلق پہلا مرحلہ علم ہے اور دوسرا مرحلہ معرفت ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس علم ہوتا ہے، معرفت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا جی؟ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ در اہل بیت سے وابستگی کا نتیجہ یہی ہے کہ انسان کے پاس ہے علم کے ساتھ ساتھ وہ خود ہیں جو بندوبست کر دیتے ہیں، ساتھ معرفت بھی عطا کر دیتے ہیں۔ معرفت کا معنی کیا ہے؟ مسائل کو باریکی سے سمجھنا، مسائل کو گہرائی سے سمجھنا، مسائل کو کہ انسان کے پاس جو علم ہوتا ہے اس کے طریقے سے۔ میں ایک مثال عرض کر دوں، دیکھیں ایک لفظ علم اور ایک عقل۔ عقل جو ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے انسان کے پاس انفارمیشن آ گئی ذہن کے اندر، کچھ مطالعے سے، کچھ کتابیں پڑھنے سے، کچھ ادھر ادھر سے، ماحول سے، بہت ساری چیزوں سے علم آ گیا۔ عقل کب آتی ہے؟ جب انسان اس علم کی کیا کرے؟ پروسیسنگ کرے۔ ہاں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس علم کے مطابق سوچے کہ یہ معلومات اللہ نے دی ہیں، کس لیے دی ہیں، کرنا کیا ہے اور نتیجہ کیا ہے، زندگی کو پلان کرے، زندگی کو اپنی کو
ان معلومات کے مطابق اس علم کے مطابق جو ہے وہ ڈھالنے کی کوشش کرے۔ ایک حدیث، خوبصورت حدیث ہے کہ یاد آ گئی، سناؤں آپ کو؟ صلوات یا علی۔ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے، ارشاد فرمایا مجھے تمہارے گھر میں موجود فقر کا کوئی خوف نہیں، اور ہمارا اصل خوف یہی ہے۔ فرمایا مجھے تمہارے گھر میں موجود فقر کا خوف نہیں ہے، مجھے تمہارے گھر میں موجود فقر کا خوف نہیں، خوف یہ ہے کہ تمہارے گھر میں تدبیر نہ ہو۔ تدبیر کا کیا ترجمہ کریں گے؟ تدبیر کا ترجمہ کریں گے مینجمنٹ، تدبیر کا ترجمہ کریں گے ایڈمنسٹریشن، تدبیر کا ترجمہ کریں گے کہ جو آپ کے پاس ہے اس کو کس طرح آپ نے مینیج کرنا ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ فقیر ہیں، معاملہ یہ ہے کہ دولت آتی ہے مینیج نہیں ہو سکتی۔ نعرہ صلوات۔ تو یہ جو علم کے مطابق انسان اپنی زندگی کو ٹریک پہ ڈالتا ہے، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ اور جب صاحب معرفت سے رابطہ ہو جائے تو وہ سینوں میں معرفت ڈال دیتے ہیں۔ علی کی محبت کا یہی تو فائدہ ہے کہ انسان ایسے باب ولایت سے وابستہ ہو جائے کہ جنہوں نے کائنات میں علم و معرفت ہی دنیا میں تقسیم کی ہے، اور بار بار فرمایا کہ کوئی ہے جو ہم سے پوچھ لے۔ وَامْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ طَهِّرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَاتِ۔ پروردگار ہمارے پیٹوں کو کس سے پاک کر دے؟ حرام سے بھی اور شبہوں سے بھی۔ اور یہ شبہ پیٹ پہ نہیں ہوتے، جب پیٹ خراب ہو تو پھر ادھر بھی خرابی پہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جب یہاں حرام جاتا ہے نا تو پھر حرام ہی سوچتا ہے انسان۔ ہاں، جب پیٹ میں حرام جاتا ہے تو انسان میں شبہے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی دین کے معاملات میں، کبھی زندگی کے معاملات میں۔ لہذا یہ غذا پاک کرو تاکہ انسان سوچے درست۔ اور کربلا میں یہ بات تو کہی مولا نے، کہا تمہیں خبر ہے سب کچھ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میری بات تمہارے اوپر اثر نہیں کر رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکموں میں حرام موجود۔ جب حرام شکم میں جاتا ہے تو انسان کی سوچ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ وَقْفُفْ ایدینا، ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وَقْفُفْ ایدینا عن الظلم والسرقہ، پروردگار ہمارے ہاتھوں کو روک دے، وہ توانائی اور طاقت اس سے چھین لے کہ یہ ہاتھ ظلم کریں یا سرقت کریں نہ کریں۔ وَاغْضُضْ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَالْخِيَانَةِ، ان آنکھوں کو بند کر دے پروردگار کہ یہ خیانت نہ کریں۔ جناب شیطان کی تو ایک ڈیوٹی ہے، انہوں نے تو حملہ کرنا ہی کرنا ہے، اور اس وجود میں جانے کے لیے ان کے پاس ایک دروازے ہیں، کچھ نہ کچھ۔ ایک دروازہ کان ہیں، ایک دروازہ آنکھیں ہیں، ایک دروازہ زبان ہے، ایک دروازہ سوچ ہے۔ ان دروازوں سے جب یہ آپ کھلا رکھتے ہیں تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ ان کو کھلا نہیں رکھنا، ان کے اوپر پہرا بٹھانا ہے۔ اس کے باہر ایک فوجی، طاقتور فوجی کھڑا کرنا ہے تاکہ شیطان اندر جا ہی نہ سکے۔ یہ فوجی آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سے ملیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات، یہاں پہرا کس کا بٹھاؤ؟ ولایت کا پہرا، کہ یاد رکھو، دیکھو کہ رات روزانہ تمہارے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ روزانہ صبح کے فرشتے اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، رات کے فرشتے اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں۔ پروندہ اور فائل لے کے جاتے ہیں مولا کی خدمت میں کہ آج آپ کے ماننے والوں نے یہ کام کیا ہے۔ لہذا پہرا بٹھانا بہت ضروری ہے۔ ہر چیز دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، ہر چیز سننے کی اجازت نہیں ہے۔
ہر چیز بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہر چیز سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ سوچو جس پہ مولا راضی ہو، وہ دیکھو جس پہ مولا راضی ہو، وہ سنو جس سے مولا راضی ہو، وہ کہو جو مولا راضی ہو۔ خیانت نہ کرو، آنکھوں کی خیانت مولا جانتے ہیں۔ بس کون سی روایات اور کون سی سوسائٹی قائم کرنی ہے جہاں پہ کیا ہو؟ آنکھیں خیانت نہ کریں۔ وَاسْتُدْ أَسْمَاءً عَنِ اللَّغْوِ وَالْغِيبَةِ، یہ کان فضول نہ سنیں، غیبت نہ سنیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ محفلیں ہوتی ہیں غیبت کی اور کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے چائے پینے کے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ مولا کے ماننے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی محفلوں کو غیبت کے ساتھ سمائیں، اپنی محفلوں کے اندر غیبت نہ، ہرگز۔ اگر کسی فرد پہ بحث کرنی ہے، کسی انسان پہ بحث کرنی ہے تو آل محمد کے علاوہ کون ہے جو اچھا ہو؟ کسی فرد پہ بحث کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی محفلوں میں کسی فرد پہ بحث نہ کرو۔ ہاں بحث کرنی ہے تو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں، خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، پروردگار کے مصطفیٰ لوگ ہیں، لہذا ضرور بحثیں کرو انشاءاللہ، لیکن پاک لوگوں کے بارے میں۔ تفضل علی علمائنا بالزہد والنصیحہ، تو ہماری ڈیوٹی بھی آگے علماء کے بارے میں۔ پروردگارہ ہمارے علماء میں دو چیزیں، ایک تو یہ زاہد ہوں، دوسرا یہ کیا ہوں؟ ان میں نصیحت۔ نصیحت کا معنی یہ نہیں کہ جو آپ کے ذہن میں ہے، نصیحت کا معنی ہے دل سوز ہوں۔ عالم کو پہچاننے کا ایک سادہ طریقہ ہے، سادہ، ویسے تو حدیث میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایسا عالم جس کے پاس بیٹھ کے دنیا کی بدبو آئے، سمجھو کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ سمجھ آگئی؟ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کی بدبو کب آتی ہے؟ جب دیکھیں کہ صاحب میں تکبر بھی موجود ہے، دنیا کی محبت بھی موجود ہے، پیسے کے لیے بہت، میرا مطلب ہے گفتگو فرماتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری، میں سادہ اصول آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ لہٰذا ایسا عالم دین جو دنیا کی طرف مائل ہے یہ عالم نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس وقت حالات کہ بہت سارے لوگوں کی فیسیں کتنی ہیں، بہت سارے لوگ آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور آپ بھی دینے پہ تیار ہیں۔ معاملہ درمیان میں آ گئی ہے دنیا۔ البتہ یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو شخص محنت کر کے آتا ہے آپ کی خدمت میں اہل بیت کی باتیں لے کر آتا ہے، بالآخر نہ ہوا کھاتا ہے نہ پانی پہ خالی گزارا کرتا ہے۔ یہ دو طرفہ سوشل کانٹریکٹ کی بات ہے۔ دیکھو اگر کوئی واقعاً دیندار ہے تو اس کے حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے، لیکن عالم دین کی پہچان کا طریقہ یہ ہے، اگر حب دنیا نظر آئے تو یہ عالم دین نہیں ہے، عالم نفس، عالم دنیا ہے۔ لیکن اگر یہ عالم اس کے پاس بیٹھ کے خدا رسول کی یاد آ جائے، سید الشہداء کے تذکرے زندہ ہو جائیں، نیک لوگوں کی باتیں زندہ ہو جائیں، آپ کو کوئی کام کی اور قیمتی بات مل جائے تو یہی دعا کی ہے، پروردگارہ ہمارے علماء کو زہد عطا کر دے، والنصیحہ، یہ لوگوں سے بات کریں تو پیسے کی خاطر نہ کریں، دل سوزی سے کریں۔ ان کے دل میں ہو کہ اللہ کرے یہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہو جائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ سارے اللہ کے ولی ہو جائیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، کسی عالم کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کرے سارے خدا کے ولی ہو جائیں۔ آپ ہی میں سے کوئی حبیب ابن مظاہر بن جائے، کوئی عمار یاسر بن جائے، کوئی سلمان فارسی بن جائے، کوئی نوجوانوں میں سے علی اکبر کے اسوے پہ چلے، کوئی حضرت قاسم کے اسوے پہ چلے، یہی تو کرنے آئے تھے۔ اللہ کے نبی بھی اور ائمہ بھی یہی کرنے آئے تھے، ان کرداروں کو دنیا کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ یہ کردار ہر سطح پر زندہ ہوتے رہیں انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد۔ میرا خیال تھا میں مختصر کروں گا، لیکن بہرحال انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ گفتگو ابھی جاری ہے چند دن اور۔ وعلی المتعلمین، ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔
وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهْدِ وَالرَّغْبَةِ، اسٹوڈنٹس کو اللہ تعالیٰ 2 چیزیں دے دے. یہ سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، میں بھی اسٹوڈنٹ، آپ بھی اسٹوڈنٹ، لیکن تھوڑا سا کلاس میں فرق ہے. توجہ فرمائی. پروردگارہ یہ جو متعلمین ہیں بالجہد والرغبہ، ان کو 2 چیزیں دے. یہ کوشش کریں، اسٹرگل کریں علم حاصل کرنے کی. یہ اسٹرگل کریں، یہ اسٹرائیو کریں، ان کو کوشش کرنی چاہیے. دے شوڈ اسٹرگل ٹو گین نالج، ٹو اچیو نالج. بالجہد والرغبہ، خالی یہ نہیں کہ علم حاصل کریں، شوق سے جائیں، عشق سے جائیں کہ مولا حسین کی مجلس میں کوئی بات ملے گی، اس لیے جائیں. اس لیے جائیں گے تو یہ قدم جو گھر سے اٹھاؤ گے، ہر قدم خدا کی عبادت ہے. ہر قدم پہ نیکیاں ملیں گی، گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے کہ مجلس حسین کوئی معمولی مجلس نہیں ہے. یہ تو جبرائیل جیسے فرشتوں کی خواہش ہے کہ ہم مجلس حسین میں جائیں. یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، یہاں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے. حسین کی ماں فاطمہ زہرا اس مجلس میں آتی. بس یہ معمولی مجلس نہیں ہے عزیزو. اس مجلس میں کس کس کا ذکر ہوتا ہے؟ اس مجلس میں عباس کی وفاؤں کا ذکر ہوتا ہے. کون عباس؟ 21 ماہ رمضان کو امیر المومنین آخری وقت تھا، گھر میں گریا تھا. کہیں زینب رو رہی تھی، کہیں حسین گریا کر رہے تھے، سارے بچے رو رہے تھے. اتنے میں علی کبھی خاموش، کبھی بے ہوش ہو جاتے، کبھی ہوش آتا. اتنے میں امیر المومنین نے آنکھیں کھولی، کہا، پوچھا بچوں سے، پوچھا میرا عباس کہاں ہے؟ جب محفل میں دیکھا تو محفل میں عزیزو عزادارو سنو گے کون اٹھا عباس کو اٹھانے کے لیے، عباس کو بلانے کے لیے جناب زینب اٹھی. معلوم تھا کہ عباس کو بلانے کے لیے زینب سے بہتر اور کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. جناب عباس دیوار کے ساتھ سر لگائے دھاڑے مار کے رو رہے تھے. پیچھے سے ایک ہاتھ آیا، عباس بھیا بھیا. جو مڑ کے دیکھا تو آقا زادی کو خیر تو ہے. کہا مولا بابا یاد کر رہے ہیں. ادھر آئے عباس. عزادارو بس کیا کیا علی نے؟ عباس کو سینے سے لگایا. آخری وقت تھا، سینے سے لگانے کے بعد عباس کے کان میں کوئی بات کہی. کہنے کے بعد عباس کو ایک جملہ کہا. جملہ کیا تھا؟ عباس نے جب نہر فرات پہ قبضہ کیا، چلو میں پانی لیا، لینے کے بعد بابا کی وصیت یاد آئی. کہا بابا پانی ہاتھ میں ہے لیکن آقا حسین کی پیاس یاد ہے. چلو میں پانی زمین پہ پھینکا، دنیا والوں کو میسج دیا، میں علی کا بیٹا ہوں. کبھی یہ نہ سوچنا پانی تک نہیں پہنچا، پانی تک پہنچا ہوں. وفا کا تقاضا یہ ہے کہ پانی لبوں تک نہ جائے. عباس کی شجاعت سنو گے. عباس کی شجاعت یہ ہے عزادارو، کہتے ہیں علم جب دربار یزید میں گیا تو اس علم میں جگہ جگہ پر سوراخ تھے. بس خالی ایک جگہ پہ سوراخ نہیں تھے، ہر جگہ پہ تیر تھے، ہر جگہ پہ سوراخ تھے. لیکن یزید جیسا ظالم جب نظر پڑی نا اس علم عباس پہ، تو عباس کے علم میں خالی وہ جگہ جہاں دستہ ہے وہاں پہ تلوار کے نشان نہیں تھے. عباس کی شجاعت. یہ ظالم جب اس نے دیکھا نا دستے کی جگہ پر عباس کا ہاتھ تھا، جہاں عباس کا ہاتھ تھا وہاں کوئی چیز نہیں پڑی، اپنے مقام سے 3 بار اٹھا. عباس کی شجاعت کا ذکر عباس کی ماں نے بیان کرتے ہوئے ایک جملہ کہا ہے. کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے انبیت ان ابنی اصیب برأسہ، مجھے بتایا ہے کہ میرے عباس کے بازو کاٹ دیے گئے. کہا کہ خدا کی قسم مجھے یقین ہے عباس تیرے اگر بازو ہوتے تو حسین کی طرف کوئی رخ نہ کرتا. اللہ اکبر. سید بحر العلوم کہتے ہیں کہ گئے حضرت عباس کے قبر کے پاس ایک معمار کو لے کر، جناب عباس کا
حرم تعمیر کرنا تھا۔ معمار نے دیکھا قبر چھوٹی ہے، ایک جملہ پوچھا، کہا مولانا قبلہ ایک بات تو بتائیے، سید بحر العلوم سے بات پوچھی، کہا یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ بات سننا تھی کہ سید بحر العلوم کی ہاں نکل گئی، داڑے مار کے رونے لگے، تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہوئے تو معمار نے ہاتھ باندھ کے پوچھا، کہا آقا کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ کہا تو نے غلط نہیں کہا، عباس واقعاً بلند قد کے تھے، لیکن جب حسین عباس کے جسد کو جمع کرنے کے لیے گئے